نماز میں اگر آپ کوئی بھی چیز پڑھنا بھول جاتے ہیں، رکعتوں کی تعداد بھول جاتے ہیں، یا نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، کچھ بھول جاتے ہیں، تو آپ اپنی نماز کو درست کیسے کریں گے، مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کو اگر آپ تسلی کے ساتھ دیکھ لیں گے تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، کنفیوژنیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اپنی نماز کو آپ درست کیسے کریں گے، جب بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ بن جائے تو ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ کلیئر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز میں اگر ہم رکعتوں کی تعداد بھول جائیں، پڑھتے پڑھتے ہمیں وہم ہو یا گمان ہو یا پھر بھول جائیں کہ کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں اور کتنی رکعتیں باقی ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ پہلے یہ، پھر اس کے بعد نماز میں اگر باقی چیزیں بھول جاتی ہیں جیسے سبحانک اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، یا کوئی سورت یا التحیات یا درود یا کچھ اور، یا کوئی تسبیح بھول جاتی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پھر بعد میں اس کا بھی بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اگر نماز میں ہم رکعتوں کی تعداد بھول جائیں کہ کتنی ہم نے پڑھ لی ہیں اور کتنی ابھی باقی ہیں، تو پھر ہم نے اپنی نماز کو درست کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے تھے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے مثال کے طور پر 4 رکعتوں والی نماز کی نیت باندھی اور ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، یا پھر کچھ رکعتیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ لگا کہ پتہ نہیں اب میری 2 ہوئی ہیں، پتہ نہیں 3 ہو گئی ہیں، یا شاید پتہ نہیں 1 ہوئی ہے، پتہ نہیں 2 رکعتیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھ لی ہیں اور کتنی باقی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دل میں سوچنا ہے، یعنی اسی وقت نماز کے دوران ہی جب آپ کو بھولے اسی وقت آپ نے دل میں سوچنا ہے اور اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کتنی ہوئی ہوں گی۔ تو آپ کا دل جس طرف جم جائے کہ اتنی ہوئی ہیں، آپ نے اس بات پر عمل کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بھول یہ ہوئی کہ یا 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، تو آپ نے دل میں سوچا، آپ کے دل نے یہ کہا کہ 3 ہو گئی ہیں، دل اس بات پر مطمئن ہوا کہ تقریباً 3 ہو گئی ہیں، شاید 3 ہو گئی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ 3 ہوئی ہیں، اور آخر میں آپ نے سجدہ سہو کر لینا، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ دل آپ کا کسی طرف بھی مطمئن نہ ہو، 50-50 ہو، کسی بات پر پکا نہ ہو، یا کسی بات کی طرف دل آپ کا مطمئن ہو ہی نہ، زیادہ گمان، غالب گمان کسی طرف آپ کا اگر نہ ہو، 50-50 ہو، یا پھر یہ ہو کہ یا تو 3 ہوئی ہیں یا 2 ہوئی ہیں، یا 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، یا 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، 50-50 ہے، پکا نہیں ہے کسی بھی طرف کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ کمی کی طرف، کم رکعتوں کی طرف آپ نے اپنے دل کو جما لینا ہے، اسی کو سمجھ لینا ہے کہ کم رکعتیں ہوئی ہیں۔ وہ میں نے بتا دیا کہ اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ 3 ہوئی ہیں تو آپ نے 3 والی بات پہ عمل کر لینا ہے، اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ 4 ہو گئی ہیں تو 4 والی بات پہ عمل کر لینا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ 2 ہو گئی ہیں تو 2 والی بات پہ عمل کر لینا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ 1، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ غالب گمان جس طرف ہوگا اس پر عمل کرنا ہے، اور اینڈ پر آپ نے سجدہ سہو لازمی کرنا ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ غالب گمان کسی طرف نہ ہو، 50-50 ہو، یا اتنی ہوئی ہیں یا اتنی ہوئی ہے، لیکن پکا دونوں میں سے کسی طرف بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کمی کی طرف، کم رکعتوں کی طرف اپنے دل کو جما لینا ہے، وہی اپنا غالب گمان سمجھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ کو شک ہوا یا 1 ہوئی ہیں یا 2 ہوئی، یا 1 رکعت ہوئی ہے یا 2 رکعتیں ہوئی ہیں، تو آپ نے سوچنے کی کوشش کی لیکن 50-50 ہے، ایسی صورت میں آپ نے سمجھ لینا ہے 1 ہوئی ہے، 2 نہیں ہوئی، 1 سمجھ لینا ہے، اس حساب سے آپ نے اپنی بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اگر آپ کو ہوا کہ یا 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر 50-50 والا معاملہ ہے، غالب گمان کسی طرف نہیں ہے، آپ نے سمجھ لینا ہے 2 ہوئی ہیں، تو اس کے بعد اسی طریقے کے مطابق باقی نماز کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ یعنی 4 رکعتوں والی تھی تو تیسری پڑھنی، پھر چوتھی پڑھنی ہے، اگر 3 رکعتوں والی تھی تو 2 پڑھ لی، آپ نے تیسری پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو شک ہوا کہ یا 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، اور 50-50 والا معاملہ ہے، غالب گمان کسی طرف نہیں ہے، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ 3 ہوئی ہیں، اور چوتھی آپ نے مکمل کر کے اینڈ پہ سجدہ سہو دونوں صورتوں میں کرنا ہے، اگر غالب گمان بھی ہو تب بھی، اور اگر 50-50 والا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے نماز کو مکمل کر کے اینڈ پہ سجدہ سہو کرنا ہے، یعنی کہ آخری التحیات پہ جب آپ نے بیٹھنا ہے اس وقت آپ نے التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے، سلام پھیر کے آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا نماز کا، کہ مطلب کہ رکعتوں کا، نماز میں رکعتوں کی تعداد بھول جائے تو یہ اس کا ہو گیا۔ اب باقی چیزوں پہ آتے ہیں کہ باقی چیزیں اگر ہمیں نماز میں بھول جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز کی ہم نے نیت باندھی اور ہم نے سٹارٹ کر دی نماز، اور سبحانک اللہ پڑھنا بالفرض ہم بھول گئے، سبحانک اللہ نہیں پڑھی، ایک چیز میں ساری لے کے چلتا ہوں، سبحانک اللہ اگر نہیں پڑھی، جان کر نہیں پڑھی، یا پھر پڑھنا بھول گئے، تو طریقہ تو یہی ہے، سنت یہی ہے کہ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، لیکن بالفرض اگر کسی نے چھوڑ دی یا اس سے چھوٹ گئی، جان بوجھ کر چھوڑی بھی نہیں ہے، سنت کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، تو اگر اس سے چھوٹ گئی سبحانک اللہ تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن درست طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. اگر چھوٹ گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. سبحانک اللہ کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پڑھنا سنت ہے. اگلی بات چلیں, مثال کے طور پر اگر کسی سے, جیسے میں نے نمازوں کے طریقے میں بتایا تھا کہ الحمدللہ سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھ لیا کریں, یعنی اعوذ باللہ بھی بسم اللہ بھی. اگر کوئی کسی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھی تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا. اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا, نماز اسی طرح ہو جائے گی. لیکن درست طریقہ, صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. لیکن اگر کوئی بھول گیا پڑھنا, کسی نے نہیں پڑھی, تو اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا, نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. اس سے اگلی بات لے لیں, اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ یہ پڑھنا بھول گیا, تو الحمدللہ پڑھنا اگر بھول گیا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. مثال کے طور پر الحمدللہ پڑھنا بھول گیا, وہ رکوع اس نے آگے وہ پڑھ لی, سورت پڑھ لی, رکوع میں چلا گیا, بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو الحمدللہ نہیں پڑھی, تو نماز کو اسی طرح جاری رکھے اور اینڈ پہ جا کر سجدہ سہو کرے, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا سجدہ سہو کا. ٹھیک ہے, نماز کو اسی طرح جاری رکھے گا اور اینڈ پہ جب آخری بار التحیات پہ بیٹھے گا تو اس وقت پھر سجدہ سہو کرے گا, تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. وہ غلطی اس کی درست ہو جائے گی جو سورہ فاتحہ اس کی بھول گئی تھی, چھوٹ گئی تھی, نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ کے بعد, جیسے ہم مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورت پڑھتے ہیں, تو یہاں پر بھی اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یا نہیں پڑھی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا. اور آگے لے لیں, جیسے سورت مثال کے طور پر پڑھنا بھول گیا, تب بھی وہی سورت فاتحہ والا حکم ہوگا کہ سورت ملانا بھی واجب ہوتا ہے. تو اگر وہ بھول گیا ملانا, اسی طرح رکوع میں چلا گیا, تو اپنی نماز کو جاری رکھے, اینڈ پہ آخر پہ جب آخری بار التحیات پہ بیٹھے گا تو اس وقت اس نے سجدہ سہو کرنا ہے, تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد لے لیں آگے, رکوع میں چلے گئے. رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہا, وہ کہنا بھول گئے یا کہا نہیں, تو تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن درست طریقہ وہی ہے کہ تکبیر کہنی ہوتی ہے, اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے. اسی طرح رکوع کی تسبیح لے لیں, رکوع کی تسبیح بھی پڑھنی ہوتی ہے سبحان ربی العظیم. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی یا وہ پڑھنا بھول گیا یا اس نے زیادہ بار پڑھ لی یا کم بار پڑھ لی, تو تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا, اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہوتا ہے, اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد کہنا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو بھول گیا سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا یا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد بھی نہیں کہا, تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا. اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا, سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا, تو جہاں جہاں پر بھی نماز میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے, شروع والے کے علاوہ, نماز سٹارٹ کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں, اس کے علاوہ سجدے میں جھکتے وقت, رکوع میں جھکتے وقت, سجدے سے اٹھتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے, وہ اگر کوئی کہنا بھول گیا, نہیں کہہ پایا یا اس نے نہیں کہا, تو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے, سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوتا. اسی طرح سجدے والی تسبیح کا بھی یہی کہ اگر کوئی سجدے والی تسبیح کسی نے زیادہ پڑھ دی ہے, کم پڑھ دی ہے, نہیں پڑھی, پڑھنا بھول گیا, تو تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا, اس کی نماز ہو جائے گی. آگے آ جائیں التحیات پہ. التحیات پڑھنا بھی نماز میں واجب ہوتا ہے. اگر کسی نے التحیات نہیں پڑھی یا التحیات پڑھنا بھول گیا, ٹھیک ہے, تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے, اس نے واجب ترک کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جان بوجھ کر تو واجب چھوڑنا ہی نہیں ہے, جان بوجھ کر نہیں ترک کرنا. بھول گیا, اگر بھول گیا وہ التحیات پڑھنا, تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا, یعنی وہ سجدہ سہو کرے گا. اور ساتھ لیٹ کرنے کی وجہ سے, مثال کے طور پر سیدھا ہی اس نے درود پاک شروع کر دیا تھا, ٹھیک ہے, سیدھا درود پاک شروع کر دیا, التحیات نہیں پڑھی ہے, تو التحیات پڑھے گا, پڑھ کے اس کے بعد پھر سجدہ سہو بھی کرے گا, اور جس طرح میں نے طریقہ بتایا اس طرح سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے, اس سے اگلی بات چلے جائیں, درود پاک نہیں چھوڑنا نماز میں, ترک ہرگز نہیں کرنا. لیکن بالفرض اگر کسی نے درود پاک نہیں پڑھا یا اس نے دعا نہیں پڑھی اینڈ والی, اور اس نے سلام پھیر دیا, تو نماز اس کی تب بھی ہو جائے گی, لیکن ایسا کرنا نہیں ہے. میں صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر التحیات مکمل کی ابھی اور بھولے سے سلام پھیر دیا نماز کا, تو پھیر دیں سلام. اگر پھیر دیا بعد میں یاد ہے میں نے تو درود پاک نہیں پڑھا, تو نماز آپ کی ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے، میں بھولے سے ایسا ہو جائے اس کی بات کر رہا ہوں۔ درود پاک بھی مکمل پڑھنا ہے جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اور دعا بھی پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ تقریباً میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، نماز میں یہ بھول جائے تو کیا ہوگا، یہ بھول جائے تو یہ بھول جائے تو، ساری میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسری رکعت میں جب ہم التحیات پہ بیٹھتے ہیں، ایک تو یہ آخری رکعت والی التحیات ہوتی ہے، اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے یا 3 رکعتوں والی نماز ہے تو ایک التحیات 2 رکعتوں پر پڑھنی ہوتی ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں، اور ایک التحیات پڑھنی ہوتی ہے 4 رکعتوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں، یا مغرب میں جیسے تیسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو پہلی وہ التحیات جو تھی، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب التحیات پہ بیٹھنا تھا، اس وقت بالفرض اگر کوئی التحیات پہ نہیں بیٹھا یا التحیات پڑھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تھا ڈائریکٹ تیسری کے لیے، تو نماز کو اسی طرح جاری رکھے گا اور اپنی نماز کو اینڈ تک لے کے جا کے جب آخری التحیات پہ بیٹھے گا تو اس وقت بھی وہ سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور ایک بات، شروع میں جو لفظ اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کی جاتی ہے وہ نہیں چھوڑنا، وہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور تکبیر کہنا یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے اور یہ نماز کی شرط بھی ہے، اور لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے شاید مشکل بات ہو جائے، لیکن آپ اس کو مطلب کہ وہ زیادہ توجہ نہ دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے آسان سے آسان مسائل پیش کرنے کی کوشش کروں۔ تو سیدھی سیدھی بات آپ یہ یاد رکھ لیں، شروع والی اللہ اکبر لازمی کہنی ہے جب نماز سٹارٹ کرنی ہے، اور باقی اللہ اکبر اگر چھوٹ جاتی ہے رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن شروع والا اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز سٹارٹ نہیں ہوگی، وہ لازمی طور پر کہنا ہی کہنا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ انشاءاللہ اسی طرح معلومات کے حوالے سے آسان انداز سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز آتی رہیں گی۔